بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت اور تکریم کے لائق ناظرین باتمکین ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں، ان کے سیرت و کردار پہ بات کرتے ہیں، ان کا زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، خشیت الہی، ادب رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر جو ترہ امتیاز تھا وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا، اور وہ ہر وقت چاہتے تھے کہ ان کا تن من دن سب کچھ قربان ہو جائے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تو ہر وقت وہ متمنی رہتے کہ کب کوئی لمحہ آئے تو ہم اللہ کے نام پہ اپنی جان قربان کر دیں، مصطفیٰ کریم کے نام پہ اپنی جان قربان کر دیں۔ اور صحابہ کرام کے اندر ایسا جذبہ جہاد موجود تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حبشی النسل صحابی جو مسافر بھی تھے اور کوئی رشتہ نہیں کرتا تھا، تو کریم آقا علیہ السلام نے پہلے تو انصار میں سے ایک حسین عورت کا رشتہ بھی ڈھونڈا، پھر کریم آقا علیہ السلام ان کے پاس پیسے نہیں تھے، سرکار دو عالم نے انہیں عثمان غنی سے پیسے بھی دلوائے اور کہا جاؤ شادی کی تیاری کرو، لیکن کان میں آواز پڑی بازار میں کہ کسی نے کہا کہ کریم آقا علیہ السلام نے جہاد کے لیے بلایا ہے، تو جناب وہ شاپنگ چھوڑ دی اور جناب جہاد کا سامان اٹھایا، تلوار اٹھائی اور نبی کے نام پہ چل پڑے، اور جناب انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ پھر ایسے مناظر بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کسی گود میں شیر خوار بچہ بھی موجود ہے، تو کریم آقا نے جہاد کا اعلان کیا تو قربان جاؤں وہ شیر خوار بچہ لے کر دربار مصطفیٰ میں آ گئی، یا رسول اللہ اسے قبول فرما لے، تو کریم آقا فرماتے یہ کیا کرے گا، یہ تو چل بھی نہیں سکتا۔ تو وہ قربان جاؤں کیا عظمتیں تھیں، کیا محبتیں تھیں، کیا جذبہ تھا، یا رسول اللہ ہمیں علم ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا، چل بھی نہیں سکتا، لیکن جب آپ کی طرف تیر آئے گا، تلوار آئے گا، تو ڈھال کے طور پر ہمارے بیٹے کو پیش کر دیں تاکہ آپ کے نام پہ قربان ہو جائے۔ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں، وہ عظیم صحابی رسول ایسے ہیں کہ ان کی ٹانگ میں تھوڑا سا لنگ تھا، لیکن قربان جاؤں جب انہوں نے ایک موقع پر اپنے چاروں بیٹے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے اور جناب وہ خود بھی پیش ہو گئے، تو کریم آقا نے فرمایا جب بیٹے آ گئے، اپنا تو نے سہارا سارا کچھ دے دیا، تو اب تو معذور ہے، تو چلا جا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ تو آج ہم عظیم صحابی رسول سید الانصار اور جس کے حسین زلفوں کا ذکر میرے آقا نے خود فرمایا، سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر کریں گے، اور اس ذکر جمیل کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں انتہائی محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ جب وہ بولتے ہیں تو علم و حکمت کے دریا رواں ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مفتی صاحب آج وہ پیارے صحابی ہیں، سید الانصار ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام نے بہت کم حصہ انہوں نے سرکار کی صحبت میں پایا، لیکن کریم آقا علیہ السلام کے یہ محبوب بن گئے تھے، اور کریم آقا کے کس طرح انہوں نے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے کہ آپ کا جو قبول اسلام ہے اس کے حوالے سے کچھ موتی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے انہیں تو 3 سال میسر آئے جی حالت اسلام میں، اور ان 3 سالوں میں انہوں نے اپنے اخلاص کے ساتھ، اپنے عشق رسول کے ساتھ، واہ واہ، شوق شہادت کے ساتھ وہ نام کما لیا تو بہت سارے لوگ 300 سالوں میں بھی نہیں کما سکتے، اللہ اکبر، سبحان۔ لیکن یہاں تو صحبت مصطفیٰ اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا ترہ امتیاز ہے کہ اگر کوئی شخص آئے عالم کفر سے، حالت کفر سے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے
اسلام قبول کرے، ایک نگاہ بھی دیکھ لے اور اسی لمحے وصال ہو جائے اللہ اکبر، تو پوری کائنات مل کر اس کا بھی مقابلہ نہیں کر نہیں سکتی۔ کر سکتے، بے شک جو غیر صحابی ہیں جی، وہ اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہیں تو 3 سال میسر رہے، اور 3 سالوں میں انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا بابرکات کو بھی اور آپ کے اصحاب کو بھی اپنی جانب یوں متوجہ کیا ہے آہا، کہ ہر ایک ان کی تحسین اور تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بے شک بے شک، حضرت سیدنا عامر بن جموح سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الانصار، اللہ اکبر، آپ کا تعلق خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھا، جی، اور بنو سلمہ کے آپ رئیس تھے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور وہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جی، جو آپ کے رئیس بننے کا ہے واہ واہ واہ، کہ بنو سلمہ کا ایک وفد آیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس وفد سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا جد بن قیس ہے ہمارا سردار، جی، اور بڑا بخیل شخص ہے۔ صحیح، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل سے بڑی تو بیماری کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بخل سے بڑی بیماری کوئی نہیں، اور خرابی ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آقا نے فرمایا اچھا، آج سے تمہارا سردار جد بن قیس نہیں ہے، الجعد الابیض ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جعد کہتے ہیں گھنگریالے بالوں والا شخص۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک میں بھی یہ موجود ہے۔ جامع ترمذی اور دیگر تمام احادیث کی کتب جن کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کیے ہیں، تو آپ کی ان صفات میں اوصاف میں یہ لفظ موجود ہے الجعد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ابیض کہتے ہیں سفید کو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سفید گنگریالی زلفوں والا شخص جس کا نام عامر بن جموح ہے، آج سے وہ تمہارا سردار ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، تو سبحان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ کا سردار بنا دیا۔ اللہ، جی، بنو سلمہ اس بات پہ بڑے راضی تھے، بڑے خوش ہوتے اور فخر سے ذکر کیا کرتے تھے کہ جعد کی جگہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن جموح کو خود جی، ہمارا سردار مقرر کیا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے بخل کی بات کی تو بخل کے حوالے سے میرے ذہن میں وہ حدیث پاک آ رہی ہے، سرکار کی نام کی برکت پیدا ہو جائے۔ کریم آقا نے فرمایا نا کہ اس سے بڑا بخیل ہی کوئی نہیں ہے کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور میری ذات پہ درود و سلام نہ پڑے۔ سبحان اللہ، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی عام طور پر کوئی بندہ یہ سمجھے جی، کہ جو پیسہ خرچ نہ کرے وہ بخیل ہے، صحیح، جس کے پاس دولت ہو اور وہ دبا کے رکھے تو وہ بخیل ہے۔ تو یہ اہم بات اللہ اکبر، آپ نے ایمان تازہ کر دیا سبحان اللہ، کہ میرے آقا نے وہ جو روایت ہے ممبر پر چڑھنے والے بھی اللہ اکبر، اس کے اندر بھی دوسرے الفاظ کے ساتھ آمین آمین 3 مرتبہ فرمایا اور آپ نے، اس میں یعنی یہ بھی بخل ہے اللہ اکبر، کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ غلام کے سامنے، امتی کے سامنے ہو واہ واہ واہ، اور وہ درود شریف نہ پڑھے، آپ کی ذات والا بابرکات کے لیے رب کی بارگاہ سے رحمت نہ مانگے، اللہ اکبر، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے خود کیسے رحمت مل سکتی ہے؟ کیا کہنے، حضور کے لیے یہ ہم رحمت مانگتے ہیں نا، جی، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، آپ کے قبول اسلام کا جہاں تک تعلق ہے، 2 مختلف واقعات اور وہ بھی بڑے ایمان افروز واقعات ہیں، بڑے دلچسپ واقعات ہیں۔ عامر بن جموح جو تھے، یہ چونکہ ان کے خاندان کا قبل از اسلام زمانے میں جو بت خانہ تھا اس کی تولیت ان کے سپرد تھی، صحیح، بتوں سے اور بت پرستی سے انہیں بڑا شغف تھا، بلا کے بت پرست تھے۔ صحیح، لکڑی کا ایک بت منات بنایا ہوا تھا، اس کو گھر میں رکھا ہوا تھا اور اس کی پوجا پاٹ میں اور اس کے ساتھ محبت عشق جو ہوتا ہے، ظاہر بات ہے جی، مشرکین میں، کفار میں، وہ تو اس کو معبود سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو گھر میں بت رکھا ہوا تھا۔ اب شرک اور بت پرستی کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گرے ہوئے تھے، دور دور تک کہیں تصور اور خیال اور وام و گمان بھی کبھی نہیں آیا تھا کہ مجھے یہ راستہ بدلنا چاہیے یا حق کی طرف جانا چاہیے، حق کہیں اور ہے۔
اب ہوا یوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا مکہ المکرمہ میں، تو اس وقت یثرب سے مدینہ المنورہ سے لوگ آتے تھے سن کے، حج کرنے کے لیے آتے تھے، قافلے آتے تھے. جی تو پھر ان میں سے کچھ سلیم الفطرت لوگ جنہوں نے سنا ہوتا تھا وہ کوشش کرتے تھے حضور کی زیارت ہو جائے، ملاقات ہو جائے دار ارقم میں یا جہاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے. تو وہاں آتے تھے 11 ہجری میں، 11 نبوت میں، 12 نبوت میں، 13 نبوت میں. جی تو اس وقت پہلے مرحلے پر چند لوگ آئے، دوسرے مرحلے پر چند، پھر بیعت کر کے گئے اور یہ پیغام لے کے گئے. اور آخری جو اس میں وفد تھا، جی جو جماعت تھی، وہ 75 نفوس قدسیہ پر بے مشتمل شک تھی. بے شک. بیعت عقبہ کبیرہ، جی وہ ان کے اندر عامر بن جموح کے صاحبزادے حضرت معاذ بن عمر بھی تھے، جو نوعمر اور نوجوانی کا عالم تھا. اللہ اکبر. میرے سبحان مصطفیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے، ملاقات کا شرف پایا، اسلام قبول کیا، اللہ. جی واپس پلٹے، گھر میں پہنچے. اب اسلام قبول کر کے گئے تھے، حضور کے دیوانے ہو کے گئے تھے، پھر گھر میں بت پرستی کو، گھر میں بت کو، شرک کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ تو وہ تو پوری کائنات سے شرک کے اندھیروں کو ختم کرنے کے متمنی تھے. اللہ اکبر. دے جائے کہ ان کے گھر میں شرک ہو، بت پرستی ہو، تو وہ لوگوں کو بھی دعوت دیتے، ادھر اپنے باپ کو بھی اس راستے سے ہٹانے کے لیے ترکیبیں سوچتے رہتے کہ کیسی ترکیب لگائی جائے. آپ تھے، آپ کے ساتھ بنو سلمہ کے چند اور با کردار مسلمان نوجوان تھے سلیم الفطرت، جن کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سبحان تھے. اللہ. اس پہ ہم نے بڑے کئی پروگرام کیے کیے، الحمدللہ. اور شاید جتنے صحابہ اکرام پہ ہم نے پروگرام کیے ہیں سب سے زیادہ ان پر ہوئے ہیں. جی ایسے ہی ہے یہ اس میں اتفاق ہے. خلفائے راشدین کے بعد. جی ہاں. تو یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. انہوں نے وہ جو بت جس کی پوجا کیا کرتا تھا عامر بن جموح، تو اس بت کو ایسا کرتے، منات، رات کے وقت اس کو اٹھا لیتے اور اٹھا کے جا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیتے. اللہ اکبر. جی اب یہ صبح بیدار ہوتے، گھر میں موجود نہ پاتے اپنے معبود کو، تو اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے، تو وہاں سے جا کے دیکھتے کہیں کوڑے کرکٹ کے گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے. صحیح. تو وہاں سے اٹھا کے لاتے، اس کو نہلاتے، خوشبو لگاتے، اور پھر کہتے خدا کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے صحیح کہ کس نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو میں اس کا یہ حال کروں گا کہ زمانہ دیکھے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مفتی صاحب یہ طویل واقعہ ہے اور میں چاہوں گا اس پر مفصل بات کرتے ہیں. ناظرین محترم، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اس نے کسی کی حفاظت کیا کرنی ہے. اور پھر عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس طرح کرم ہوا. اہلیہ بھی مسلمان ہو چکی تھی، بیٹا بھی مسلمان ہو چکا تھا، اور پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ترکیب کے ساتھ انہیں حکمت کے ساتھ دار اسلام کی طرف لائے. اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، سید الانصار سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر ہو رہا ہے، اور مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح وہ کفر سے نکل کر ہدایت کے راستے پر گامزن ہوئے. جی مفتی صاحب. تو وہ اٹھا کے لے آتے، ہر روز کا یہی معمول تھا. صحیح. لیکن ابھی تک جو آپ کے صاحبزادے تھے معاذ بن عمر اور سیدنا معاذ بن جبل اور جو بنو سلمہ کے نوجوان مسلمان تھے، ابھی تک ان کی ترکیب کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی. جی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن تنگ آ کے سارے معاملات سے ایک دن تلوار رات کو اس کے کندھے پہ رکھ دی. تلوار یہ حضرت جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سبحان اللہ کا جو واقعہ تھا، جو معاملہ کے کلاڑا رکھ دیا تھا، کندھے پہ رکھ دیا. کندھے پہ رکھ دیا. یہ حکیمانہ انداز اللہ کے خلیل نے بھی، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کے لیے، رائے راست پر لانے کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے سب سے بڑی چیز حکمت جو ہے اس کو فرسٹ پریارٹی کے طور پر رکھا ہے. یہ بات ہمیں اس سے سیکھنی ہے، یہ سمجھنی ہے. خاص طور بالحکمہ مبلغین اسلام کو. اب یہ چاہتے تو نوجوان تھے، بوڑھا باپ تھا، آتے اور بت کو اٹھا کے پھینک دیتے اور توڑ دیتے اور باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے، لیکن شاید اس طرح وہ کبھی بھی ہدایت کے راستے پر نہ آتے.
اس اناد کے اندر آ جاتے، انا میں آ جاتے، دشمنی میں آ جاتے، لیکن جو حکیمانہ طریقہ اپنایا بتوں سے متنفر کرنے کا، اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ اب انہوں تلوار رکھ دی، انہوں نے اگلے دن کیا کیا، اس کو اٹھایا رات کو، بت کو تلوار لے لی، اتار لی، اور ایک مردہ کتے کے ساتھ اس بت کو باندھ کے ایک کنویں کے اندر لٹکا دی۔ جی صبح پھر وہ تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، وہاں پہنچے، وہ لٹکا ہوا ہے کنویں کے ساتھ۔ اب انہیں بڑی پریشانی ہوئی، نہ تلوار نظر آئی، تلوار بھی نہیں ہے بھئی، اس نے یہ مردہ کتے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکا، تلوار بھی میں نے دی تھی، تو یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جو خود اپنا دفاع نہیں کر سکتا؟ وہ ہمیں کیا بچائے گا؟ صحیح، وہ ہمیں کیا دے گا؟ یہی بات آج کے مشرکین اور مستشرکین جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے، جو معبودان باطلہ کے پجاری ہیں، ان کو یہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ صحیح، تو اب وہ وہاں سے دل برداشتہ ہو گئے، بیزار ہو گئے، وہاں سے پلٹے اسی مایوسی کے عالم میں آ رہے ہیں۔ لوہا گرم ہو چکا تھا، واہ واہ، بس سبحان تو اللہ، ہلکی سی ضرب کی کیا کہنا ہے؟ ضرورت تھی، تو سامنے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام سے ملاقات ہوئی، مسلمان سے ملاقات ہوئی، چہرے پر پریشانی اور پریشانی کے آثار انہوں نے بھانپ لیے۔ جی کہا کیا بات ہے، ہم آج پریشان کیوں؟ اس نے سارا واقعہ سنایا، تو کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ بے جان مورتیاں، یہ لکڑی کے، یہ مٹی کے، یہ پتھر کے بے جان بت، جنہیں خود ہم اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں، معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میں تمہیں دعوت پیش کرتا ہوں واہ واہ واہ، خدائے وحدہ لا شریک کو واہ معبود برحق مان کر، اللہ سبحان کے اللہ، پیارے محبوب کو اس کا آخری نبی مان کر ایمان لے آؤ۔ واہ واہ واہ، تو حضرت عامر بن جموع نے وہیں کلمہ پڑھ لیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اللہ اچھا تبارک مفتی و صاحب، تعالیٰ کیسے نے دولت حکمت کے ایمان ساتھ، عطا فرمائی۔ حکمت کیسی پیاری ہے، اور بڑی حکمت کے ساتھ، جس طرح میرے ذہن میں واقعہ آ رہا ہے کہ حسنین کریمین جلوہ فرما تھے، اور ایک بزرگ وضو کر رہے تھے، اور وضو کر رہے تھے، وضو ٹھیک نہیں کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو حسنین کریمین نے آپ نے فرمایا کہ بابا جی ہم وضو کرتے ہیں، ذرا دیکھنے ہم دونوں میں بہتر کس کا ہے۔ تو جب انہوں نے کیا تو بابا سمجھ گیا، کہا بیٹا میں سمجھ گیا ہوں، میرا ہی وضو ٹھیک نہیں ہے، آپ دونوں کا ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، بہت اللہ، یہی چیز ہے، جی بالکل ہمیں یہی سمجھنا چاہیے، ہمارے لیے سبق ہے۔ جو ہم محراب و منبر کے وارث ہیں، صحیح، جن کے ذمہ دعوت و تبلیغ کا اعزاز اتنا بڑا منصب ہے، صاحب اعزاز منصب اللہ نے لگایا ہے، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم حکمت سے لوگوں کو دعوت دیں۔ ایک دوسرا واقعہ، یہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اس کے اندر ایک دوسرا اینگل ہے اور دوسرا پہلو ہے ہمارے لیے سبق کا، کہ حضرت معاذ بن عمر جب وہاں سے اسلام قبول کر کے آئے تھے، جس طرح آپ نے کہا، آپ کی والدہ جو تھیں، ہندہ جو تھیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، جی ایسے ہی، عامر بن جموع کی اہلیہ، لیکن ابھی ظاہر نہیں کیا تھا، عامر بن جموع کو پتہ نہیں چلا تھا۔ تو عامر بن جموع آئے اپنی اہلیہ سے ایک دن کہنے، حضرت معاذ بن عمر کا پتہ چل گیا تھا، بیٹے کا پتہ چل گیا تھا، تو کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے، تم نے سنا ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ صابی ہو گیا ہے، وہ بے دین ہو گیا ہے، وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ تو مسلمان ہو چکی تھی، وہ تو ایک ہی شمع کے پروانے بن چکے تھے، ماں اور اللہ بیٹا، اکبر، سبحان اللہ، ایک ہی ذات والا بابرکات کے دست حق پرست پر بیعت کر چکے تھے۔ جی تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، البتہ اتنی ضرور بات یہ ہے کہ وہ وفد کے ساتھ وہ مکہ شریف، مکہ المکرمہ ضرور گیا تھا۔ عامر بن جموع نے بلایا نا جب اپنے صاحبزادے کو، معاذ بن عامر کو، تو کہا کہ تم وہاں گئے تھے؟ جی گیا تھا۔ جی، تمہاری ملاقات اس شخص سے ہوئی تھی؟ تو اس کی دعوت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اب وہ اندر اضطراب تو ہو چکا تھا، بہت سارے معاملات سن کے، تو اس کی دعوت کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کلام کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے؟ سبحان اللہ، تو آپ کے صاحبزادے حضرت معاذ بن عامر نے ادھر ادھر کی بات کہنے کی بجائے قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کی پہلی سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تابوز تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت شروع کی ہے، ابھی اہدنا الصراط المستقیم تک پہنچے ہیں کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ عامر بن جموع پکار اٹھے کہ یہ کلام تو بڑا عظیم کلام ہے، یہ کسی بشر کا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کلام تو ایسا ہے کہ دل و دماغ میں اترتا جا رہا ہے، دل و
دماغ کو مشام جان کو معطر کرتا چلا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب یہ بڑی اہم بات ہے جو ابھی آپ نے بیان فرمائی کہ انہوں نے قرآن پڑھا قرآن اور بڑے بڑے اکابر صحابہ مراد مصطفیٰ دیکھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے دربار مصطفیٰ میں جا رہے ہیں قتل کے ارادے سے، لیکن کسی نے کہا کہ پہلے گھر کی تو خبر لو۔ جب وہاں قرآن سنا تو دل کی کایا پلٹ گئی۔ بے شک اللہ کے کلام کی تاثیر، لو انزلنا ھذا القرآن واہ واہ واہ، علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اس کلام پاک کی تاثیر شک و شبہ سے بالا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ آج بھی پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، کوئی اس کی کان اور ایمان کے ساتھ پڑھ کے دیکھے، جی قرآن کو پڑھ کے دیکھیں۔ یہ تو اتنی بڑی ہے، چونکہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اس کی صفت اس کی ذات کی طرح قدیم ہے، اس کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ کایا پلٹ دیتی ہے، دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ قرآن پڑھنے والا ہو، اللہ قرآن سنانے والا ہو، قرآن کے ذریعے پیغام کو، تو ہم اپنے اگر قرآن سے ہم اپنا تعلق مضبوط کریں، ہم نے تو آپ نے جو سیدنا فاروق اعظم کا حوالہ دیا، میں نے جو بات کی، ہم 14 صدیاں پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ آج کے اس قرب قیامت کے دور میں بھی مغرب میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو صرف قرآن پاک کو پڑھ کے اور سٹڈی کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ اللہ اکبر، آج بھی قرآن بہت بڑے مبلغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ زندہ معجزہ قرآن کو زندہ معجزہ ہے واہ قرآن کا، قرآن پڑھ کے۔ اچھا بے شک وہ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، انگلش میں ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر عربی کلام تو عربی کلام ہے، اس کی تاثیر تو اپنی تاثیر ہے۔ اور پھر پڑھنے والا جو ہے وہ معاذ بن عمر ہو، یا پڑھنے والا جو ہے وہ فاروق اعظم کی ہمشیرہ یا بہنوئی ہو، خبیب رضی اللہ، حضرت خبیب ہو، ان کے استاد ابی ہوں، بن کعب ہوں، تو یہ اگر قاری قرآن جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہو، حضرت ابی بن کعب جیسے، سرکار خود کہے مجھے سناؤ، تو اس کے کلام کی تاثیر جو ہے، واہ واہ واہ، اب انہوں نے کہا کہ اچھا جی پھر اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ بڑا عظیم کلام ہے اور کسی بشر، تو آپ بھی بیعت کر لیجئے ان کی اور دعوت کو قبول کر لیجئے۔ تو عمرو بن جموح کہنے لگے کہ میں منات سے مشورہ کیا بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ وہ جو دیوی، وہ جو بت منات رکھا ہوا تھا، وہ چلے گا مشورہ کرنے کے لیے۔ اچھا جب کبھی اس سے ہم کلام ہوتے تھے تو ایک مشرک مکار عورت تھی، وہ اس کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہو جاتی تھی، وہ عمرو بن جموح کی باتوں کا جواب ان کے مزاج، مرضی اور منشا کے مطابق دیتی رہتی تھی، صحیح، تو وہ خوش ہو جاتے تھے کہ میرا معبود، میرا خدا مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو اب آپ کی اہلیہ نے بھی ترکیب سوچی، عمرو بن جموح جا کے سامنے کھڑے ہوئے، انہیں پتا تھا، انہوں نے ادھر سے جا کے تلوار لے کے اس کو بھگا دیا، وہ عورت بھاگ گئی۔ عمرو بن جموح سوال کیے جا رہے ہیں بت میں سے، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ جب جواب نہ آیا تو پھر مایوس آ کے، تنگ آ کے اس کو وہیں توڑ دیا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے ہوئے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کی آواز بلند کر دی۔ کیا کہنے، سبحان یہ اللہ، آپ کے اسلام لائے اور پھر بڑھاپے کی عمر تھی، جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فریفتہ ہو گئے، دیوانے میرے آقا کے، حضور کے مشن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا، سبحان اللہ، اپنی اولاد بھی، جوان بیٹے اور اپنی جان، یہ ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ واہ واہ واہ، سب سے بڑھاپے کی عمر میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت اس قدر تھا کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی بعض روایات کے مطابق آپ بدر میں بھی شریک ہوئے ہیں، جی، لیکن اصل آپ کا جو مقدر کا ستارہ تھا واہ واہ واہ، وہ تو احد میں عروج پر تھا، صحیح، لیکن بدر میں بعض روایات کے مطابق بدر میں آپ شریک ہوئے، اپنے بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ اور بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ ابو جہل کو جن دو نوجوانوں نے جی، واصل جہنم کیا تھا، ویسے تو حضرت افرا کے بیٹے معاذ اور معوذ جی جی، رضی اللہ تعالی عنہما وہ مشہور ہیں، معاذ بن افرا اور معوذ بن افرا، جن کے بڑے خوبصورت واقعات ہیں بدر کے۔ لیکن بعد نے یہ لکھا ہے کہ وہ معاذ جو تھے وہ معاذ بن افرا نہیں تھے، معاذ بن عمر تھے، ان کے ساتھ اللہ اکبر، اچھا، سبحان بعد اللہ، نے یہ بھی لکھا ہے، صحیح۔ تو وہاں شامل ہوئے۔ پھر احد کا جب معرکہ آیا نا، اچھا مفتی صاحب، یہ جذبہ میں دیکھتا ہوں بچوں کے اندر، بزرگوں کے اندر، جناب جس طرح انٹرو میں نے کہا کہ جناب اگر کوئی شیرخوار بچہ بھی ہے تو وہ بھی جہاد کے لیے اس کی والدہ پیش کر رہی ہے، یہ بڑا جذبہ ہے۔
یہ اس کا بڑا فقدان ہے اب اس دور میں. اور دیکھیے جب تک امت مسلمہ میں یہ جذبہ رہا، صحیح. جذبہ جہاد اور شوق شہادت رہا، اس وقت تک یہ امت ناقابل تسخیر تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. تعداد میں کم ہوتے تھے، بے سر و جی. سامان ہوتے تھے، لیکن اپنے سے کئی گنا بڑی مسلح ٹریننگ یافتہ افواج کو ناکو چنے چبوا دیا کرتے اللہ تھے. اکبر، اللہ اکبر. اور ہم نے ماضی قریب میں پاکستان میں 1965 کی جنگ کے اندر بھی یہ دیکھا ہے. جی تو جی. آج بھی اگر امت عروج چاہتی ہے، کمال چاہتی ہے، تو وہی جذبہ بیدار کرنا بے شک. ہوگا جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو. بلکہ ناظرین محترم کریم آقا کا یہ بھی فرمان ہے، جس انسان کے اندر جہاد کا جذبہ نہ ہو گویا اس کے اندر نفاق کا ایک حصہ موجود ہے. ہمارے ساتھ رہیے، قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انتہائی محترم جناب محترم مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب. مفتی صاحب نے وقفہ سے پہلے یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن کی تاثیر، قرآن کی کتنی برکتیں ہیں. جناب یہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. غنیت الطالبین کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا. قرآن کی عظمت دیکھیے گا کہ ایک نبی، ایک اللہ کا پیارا پیغمبر ایک جگہ سے اس کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ چھوٹا سا پتھر پڑا ہے، وجود میں بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر سے اتنا پانی رواں ہے کہ اللہ کا پیغمبر حیران ہو گیا کہ اتنا پانی، اتنا چھوٹا وجود، اور یہ دریا کی طرح پانی نکل رہا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک یہ حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے لیکن پانی بہت زیادہ نکل رہا ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر تو خود اس سے بات کر لے، میں اس کو زبان عطا کر دیتا ہوں. اللہ نے زبان عطا کر دی پتھر کو. تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا، ہے پتھر تو وجود میں بڑا چھوٹا ہے اور پانی بہت زیادہ نکل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے جب سے یہ سنا ہے نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ کل بروز قیامت جہنم میں جو ایندھن ہوگا وہ پتھر ہوں گے، وہ انسان ہوں گے، تو کہیں میرا نام بھی ان پتھروں میں شامل نہ ہو جائے. تو آپ نے جب اس کی یہ خشیت الہی دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک تو اسے جنت عطا کر دے. تو خالق کائنات نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، میں نے وعدہ کر لیا تم سے، اس کو میں نے جنت عطا کر دی. کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا کہ جناب اس پتھر سے اور زیادہ پانی نکل رہا ہے. تو پھر اسے ہم کلام ہوئے کہ پتھر میں نے تیرے لیے جنت مانگ لی اور وعدہ کر لیا کہ میری زبان پہ اعتبار نہیں ہے. تو وہ پتھر کہنے لگا کہ وہ جو آنسو تھے وہ خوف کے تھے، اور یہ جو آنسو ہیں یہ شوق کے ہیں. مفتی صاحب، بات ہم عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں. جی، تو پھر بدر کے بعد احد کا جب معرکہ درپیش ہوا، اور چونکہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفر تڑپ رہا تھا، صحیح، اور انہوں نے مدینہ شریف پر چڑھائی کا فیصلہ کیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے تیاری شروع کر دی، مشاورت جی کی کہ ان کو اندر داخل ہونا دیا جائے یا باہر جا کے آگے ان کو ویلکم کیا جائے اور وہاں پھر ان کی خبر لی جائے. تو اس میں بھی اب یہ ایک تو وہ فیصلہ جو احد کے میدان میں ہوا، ہم نے کئی پروگراموں میں ذکر کیا کہ سرکار نے حضور کے حکم سے عدولی ہوئی بظاہر، صحیح، اور اجتہادی اور فتح شکست میں بدل گئی. اتنی بات ہمارے لیے اس کے اندر کتنا بڑا سبق ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے سر منہ بھی انحراف ہو جائے، اجتہاداً ہی کیوں نہ ہو جائے، جی، تو اس کی پاداش میں بھی فتح شکست میں بدل سکتی ہے. اللہ ایک وہ تھا. دوسرا یہ کہ جب مجلس مشاورت تھی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس طرف تھی کہ ان کو مدینہ کے اندر آنے دیا جائے، جی، ایسے یہاں گلی بازاروں میں انہیں گھیر کے مارا جائے. اور جو پرجوش صحابہ تھے، نوجوان تھے، جن کے اندر شوق شہادت اور جذبہ جہاد، وہ کہتے نہیں آگے بڑھا جائے. اور بعض ایسے تھے جو بدر میں شامل جذبہ تھا، یعنی یہ شوق شہادت اور جذبہ شوق جہاد. شہادت. تو اب چونکہ اکثریت کی رائے ادھر تھی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کو قبول کیا اور اندر گئے. پھر تیار ہو کے آئے، زرہ پہن کے، خود سجا کے، تلوار پکڑ کے، سوار ہو کے آ گئے. فرمایا اب چلو. تو صحابہ اکرام نے جب جلال دیکھا تو کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کہتے. فرمایا نہیں، اللہ کا نبی جب ہتھیار باندھ لیتا ہے تو اس کے بعد پھر جہاد کیا بغیر وہ اتارتا نہیں ہے، چلو وہاں. اب جب تیاریاں ہو رہی تھی نا تو ادھر حضرت عمر بن جموح جو تھے وہ بھی جناب تیاری کس رہے ہیں، کمر کس رہے ہیں.
وہ بھی گھر میں جہاد کی تیاری کر رہے ہیں. آپ کے صاحبزادوں نے سمجھایا کہ بابا جی آپ بڑھاپے کی عمر ہے, عمر رسیدہ ہے, آپ کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہے, لنگڑا کے آپ چلتے ہیں, تو اتنی عمر میں آپ کے لیے جہاد آپ سے ساکت ہے, صحیح, تو آپ گھر میں رہیں, مہربانی کریں, تو کیسے ہوگا. لیکن حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہیں مانی. اللہ آپ اندازہ کر لیں, سبحان اللہ, یہ ہے وہ جذبہ. آپ کے صاحبزادے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے, آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی. واقعہ یہ ہے, ماجرہ یہ ہے, مہربانی کریں ہمارے والد ماجد کو سمجھائیں کہ وہ ریسٹ کریں, گھر میں رہیں. سرکار نے فرمایا بلا کے لاؤ. جب لایا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرائے, تو مسکرا کے فرمایا کہ بابا جی آپ کا جذبہ قبول ہو گیا, اللہ اکبر, سبحان اللہ, اللہ کریم اس کا صلہ عطا فرمائے گا, اجر عطا فرمائے گا, آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ کی عمر ایسی ہے کہ جو ہے وہ جہاد اس عمر کے اندر ساکت ہو جاتا ہے, اور پھر آپ معذور بھی ہیں. تو آپ جواب سنیے. وہ ایک طرف بدر کے اندر بچے واہ واہ, ایسا جواب دیتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اجازت عطا فرما دیتے ہیں. ادھر بوڑھا بزرگ صحابی رسول ایسا جواب دیتے ہیں. عرض کی آقا آپ مہربانی کیجئے, مجھے اجازت دے دیجئے, میں اس لنگڑے پاؤں کے ساتھ اس کو کھینچتا ہوا جنت میں چلا جاؤں گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, کھینچتا ہوا, لنگڑے پاؤں کو کھینچتا ہوا جنت میں چلا جاؤں گا. جی, میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تو شہادت کا تہیہ کیے ہوئے ہیں, انہیں تو شہادت سامنے نظر آ رہی ہے, یہ تو شہادت سے عشق کر رہے ہیں. تو سرکار نے ان کے صاحبزادوں کو سمجھایا کہ بابا جی ماننے والے نہیں ہیں, ان کو جانے دو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, قبول ہو گئے. وہ سبحان اللہ, تیاری کے لیے گھر لوٹے, وہاں جا کے تیاری کی, جو بھی ساز و سامان تھا, ہتھیار تھے, تیاری کر کے وہاں سے چلتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کی, اللہم ارزقنی الشہادہ ولا تردنی الی اہلی خائبا. اللہ اکبر, کیا کہنے, سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم دعا مانگا کرتے تھے, جی, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. واہ واہ واہ, یہ دعا مانگ رہے ہیں, اللہم ارزقنی الشہادہ ولا تردنی الی اہلی خائبا. یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے, مجھے اپنے اہل خانہ کی طرف مایوس نہ لوٹانا, جی, خائب نہ لوٹانا, خاسر نہ لوٹانا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, واہ واہ واہ, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. میرے آقا نے قبول فرما لیا, حضور کے لشکر میں شامل ہوئے, میدان احد میں اترے, جہاں فشانی سے لڑے, شہادت کے متمنی تھے. اللہ نے جذبہ صادقہ کو قبول فرمایا, جی, جو دعا گھر سے مانگی تھی قبول کر لی. لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لیا, جان آفرین کے سپرد کر دی, شہید ہو گئے. زخموں سے چور چور جسم تھا. اللہ اکبر, مارکہ ختم ہوا, میرے آقا کی نگاہ پڑی تو خاک و خون میں غلطاں اس جسد اطہر کو, اس بوڑھے شہید کے جسم کو میرے مصطفیٰ نے دیکھا نا, تو دیکھ کے آقا نے فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہو. سبحان اللہ, سبحان فرمایا لوگوں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو قسم اٹھا لینا اللہ ہر حال میں ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. روایت کے الفاظ تو یہ ہیں لو اقسم علی اللہ, اللہ, اللہ پر, اللہ کے خلاف. اللہ کے خلاف سے مراد اہل علم نے کہا اللہ کے قانون کے خلاف, قانون قدرت کے خلاف. اگر وہ قسم اٹھا لیں, اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں کہ سورج مغرب سے نکلے گا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, ڈابر راؤ, یعنی اللہ اپنے لوہے محفوظ کی تقدیر بدل دیتا ہے, بدل دیتا ہے, اپنے بندے کی قسم پوری کر دیتا ہے. میرے آقا نے یہی بات حضرت برہ بن مالک کے بارے میں فرمائی, جی, جی, سبحان یہی بات حضرت عمر بن جموح کے بارے میں فرمائی. فرمایا یہ عہد انہوں نے کر لیا تھا, شہادت کے لیے تہیہ کر لیا تھا, قسم اٹھا لی تھی,
تو اللہ نے پوری کر دی ہے، اور فرمایا میں عمر بن جموح کو دیکھ رہا ہوں وہ جنت میں چل رہے ہیں اور ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا۔ اللہ حضرت عمر بن جموح نے جام شہادت نوش کیا، میدان احد میں آپ کے صاحبزادے خلاد وہ بھی شہید ہوئے، آپ کے برادر نسبتی تھے، آپ کی اہلیہ ہند کے بھائی عبداللہ بن عامر وہ بھی شہید ہوئے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بھی میدان احد میں گنج شہیدہ میں ہوئی، واہ واہ واہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ کو آپ کے برادر نسبتی عبداللہ بن عامر کے ساتھ ایک ہی لحد میں اتارا گیا، واہ واہ، دونوں کو وہاں تدفین ہو گئی۔ اور لطف کی بات یہ ہے، ایمان افروز بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر جو تھے ان کے صاحبزادے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، انہوں نے اپنے والد گرامی کے جسد اطہر کو منتقل کرنے کا ارادہ کیا، منتقل کرنا چاہتے تھے، جی، تو 6 ماہ کے بعد آ کے اپنے والد ماجد کی قبر کو کھولا ہے جس کے اندر حضرت عمر بن جموح بھی تھے۔ واہ واہ واہ، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابہ کے جسم تر و تازہ تھے اور خوشبو آ رہی تھی۔ واہ واہ مفتی صاحب، سبحان وَلَا اللہ، تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کیا کہنے، اس کا عملی مظاہرہ حضرت عمر بن جموح اور حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے وقت کیا ہوا۔ کہنے، سبحان اللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت۔ ناظرین محترم، یہ جذبہ شہادت اللہ کرے ہمیں بھی رب کائنات عطا فرما دے۔ ہم دعا کرتے ہیں جو میرے سننے والے ہیں رب کائنات سب کو شہادت کا جذبہ عطا کرے اور ہمیں شہید کا عظیم رتبہ عطا فرما دے۔ ناظرین محترم، یہ جذبہ جو ہے اور یہ مقام ہے، آپ دیکھیں کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو خالق کائنات فرمائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو بندہ سوچے گا وہ اسے مل جائے گا۔ تو خالق کائنات فرمائے گا کہ جو میں نے وعدہ کیا وہ پورا کر دیا، تو تمام اہل جنت کہیں گے مالک تیرا وعدہ سچا ہے، لیکن قربان جاؤں شہداء جو ہوں گے وہ کہیں گے مالک تیری جنت میں ہر نعمت ہے، ہر نعمت ہے، لیکن جو مزہ وقت شہادت کے دروازے کو کراس کرتے ہوئے تیرے دیدار میں آیا تھا وہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ رب کائنات ہمیں بھی شہادت کی موت عطا کرے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔